اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد. سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح کر رہا ہوں، اور آج اس سلسلے میں سرکار مولا کائنات کا بیان کیا ہوا خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کا نمبر 37 ہے، 37، اس کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس خطبے کے سلسلے میں جو تاریخی پس منظر ہے سید رضی علیہ الرحمہ نے جو نقل فرمایا ہے اور جو کہا ہے وہ یہ کہ یہ خطبہ آپ نے واقع نہروان، جنگ نہروان کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اگرچہ نہج البلاغہ کے جو شارحین پایا جاتے ہیں ان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور اس خطبے میں موجود جملوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تاریخ طے کرنے کی صحیح اور کوشش کی گئی ہے کہ کس موقع سے متعلق ہوگا. ظاہر ہے خطبات موجود ہیں، لیکن جس نے بھی نقل کیا اور جس نے بھی ان کی تاریخ کو نہیں بیان کیا تو اس میں جو بھی موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس وقت سے متعلق ہوگا. مگر سرکار سید رضی علیہ الرحمہ نے اس خطبے کے جتنے جملے اور جتنے حصے نقل فرمائے ہیں آپ نے تو خود طے فرمایا ہے. ممکن ہے ان کی نگاہ میں پورا خطبہ رہا ہو اور پورے خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس خطبے کا پس منظر اور تاریخی پس منظر یہ بتایا کہ جنگ نہروان کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. لیکن اس کے بعد کے شارحین نے جتنے جملے اور کلمات اور جتنے حصے نہج البلاغہ میں موجود ہے اس خطبے کا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کہیں اور اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر کچھ اور بھی بتایا ہے. مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ خطبے سے پتہ لگتا ہے کہ سرکار مولا کائنات نے بالکل اس وقت یہ ارشاد فرمایا ہے خطبہ جب غدیر کے بعد خلافت کی راہ میں اور بھی افراد آئے اور آپ کو گھر میں بیٹھنا پڑا ہے، اس سے متعلق ہے. یا آپ نے اس خطبے کو خاص طور سے تیسری خلافت کے موقع پر جو ہنگامے ہوئے تھے آخر میں اور جس کے نتیجے میں تیسری خلافت ختم ہوتی ہے، اس وقت جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا جملوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. لیکن یہ طے ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ اس کا پس منظر جنگ نہروان کے بعد کا بتاتے ہیں. ان جملات کو پڑھتے ہیں، ان جملات کو پڑھنے کے بعد ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. جملے سرکار مولا کائنات کے جہاں سے سید رضی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ فقمت بالامر حین فشلوا وتطلعت حین تقبعوا ونطقت حین تعتعوا ومضیت بنور اللہ حین وقفوا. اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے سید رضی علیہ الرحمہ نے. 3 حصے بالکل سامنے جو الگ الگ موضوع لگتا ہے کہ الگ الگ گفتگو کی گئی ہے. ابن الحدید معتزلی نے اس کی موضوعات کو معین کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے حصے میں سرکار مولا کائنات نے اپنی توصیف کی ہے کہ میں ابتدائی اسلام میں نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کیسے زندگی گزاری ہے اور کیا شکل و صورت رہی ہے اور کس طرح کے مسائل اسلام کے سامنے آتے رہے ہیں اور اس کا دفاع میں نے کس طرح سے کیا ہے. دوسرے حصے میں سرکار مولا کائنات نے ان واقعات کا ذکر، کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ میرے بعد یہ ہونے والا ہے، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا یہ رویہ اختیار کیا ہے.
اور تیسرے حصے میں سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، بلکہ دوسرا حصہ ہے، معذرت خواہ ہوں، دوسرے حصے میں اپنی ایک صفت بیان کی کہ میں مظلوموں کا ہمیشہ حامی اور ظالموں کا ہمیشہ مخالف، اور اس سلسلے میں سرکار رسالت مآب کے کچھ اقوال کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ سرکار رسالت مآب بھی یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت۔ اور تیسرے حصے میں ان واقعات کو بیان کیا ہے جو سرکار نبی کریم نے اپنی زندگی ہی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اور انہی حالات کے سامنے آ جانے کے بعد نبی کریم جیسا فرمایا تھا کہ ایسے دور میں علی تم کو کیسے رہنا چاہیے ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے ہے، اسی طریقے سے زندگی آپ نے گزاری۔ آئے ہم کلمات کے ترجمہ کرتے ہیں، اور پہلا حصہ جس میں سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، میں نے اس وقت اقدام کیا ہے، جب لوگوں میں سستیاں پیدا ہو گئی تھیں، کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ اقدام کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ وَتَطَلَّعْتُ حِينَ، اور میں نے اس وقت اپنے کو نمایاں کیا۔ تطلع کسی چیز کو دیکھنے کے لیے سر کو بلند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی گویا آپ نے کو نمایاں کیا سرکار مولا کائنات نے دوسروں، جب لوگ اپنے سر کو جھکا رہے تھے، اور اس کو یوں کہا جاتا ہے جیسے انسان کسی لباس کو پہنتا ہے تو پہنتے وقت جیسے سر کو جھکاتا ہے اس کے اندر اس لباس کے گریبان میں منہ کو ڈالنے کے لیے، اس صورت حال کو تقبع کہا جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنے سر کو جھکا۔ تو جب لوگ اپنے سروں کو گویا چھپا رہے تھے، اس موقع اور محل پر میں نے اپنے سر کو بلند کیا کہ نہیں، اور دیکھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ وَنَطَقْتُ حِينَ طَعْتَ، جس وقت لوگوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، اس وقت میں نے بولنا شروع کیا، یعنی حق کو بتانے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے میں نے بولنا شروع کیا۔ لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ نَوَقْفُ، اور جب دوسرے بالکل اپنی جگہ منجمد ہو کر کے رہ گئے تھے، بالکل ٹھہر گئے تھے، اس وقت میں نے اقدام کیا، چل پڑا، آگے بڑھا، نور الہی کو سامنے رکھتے ہوئے نور الہی میں اپنا قدم میں نے آگے بڑھا دیا۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں معنی رکھتے ہیں، جو آپ نے خالی نہیں کہا میں نے قدم اٹھا دیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نور الہی میں اپنے پورے یقین کے ساتھ اور اعتبار کے ساتھ جو ہے اقدام کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَبْدَدْتُمْ بِرِحَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَلَا تُذِيلُهُ الْعَوَاصِفُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مَحْمَزٌ وَلَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ۔ امام فرماتے ہیں کہ اور جملہ فرمایا کہ وَكُنْتُ أَخْفَضْهُمْ صَوْتًا، میں چیختا ہوا نہیں چلا، میں چیختا، جب آدمی خالی چیختا ہے تو کچھ کر نہیں پاتا ہے، یہ بھی ایک صفت اور خصوصیت ہوتی ہے کہ جب آدمی چیخنے لگتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ میں چیختا ہوا نہیں چلا، بولا ضرور ہوں، بولا، جب لوگ خاموش تھے میں نے زبان کھولی میں بولا، مگر جب میں نے اقدام کیا، نور الہی میں اپنے قدم کو اٹھائی دیا، تو میں نے اس وقت چیخنا چلانا شروع نہیں کیا ہے، بلکہ میری آواز نرم تھی۔ وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا، مگر میں اقدام میں دوسروں سے بہت آگے تھا، بہت بلند اور بہت آگے تھا۔ فوت چھوٹ جانے کو کہتے ہیں، اتنا فرق تھا دوسروں میں کہ جیسے دوسرے بالکل پیچھے چھوٹ گئے ہیں، اس اعتبار سے میں آگے۔ فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا، اور پھر میں پرواز کیا، اسی مدد سے میں نے پرواز کیا، آگے بڑھا، اور کامیاب بھی ہوا، اس میں کامیاب ہوا۔ اور پھر جب کامیاب، تو اس پر اپنی کامیابی پر میں اتنا ثابت قدم رہا ہوں، اور اس اقدام پر میں اتنا ثابت قدم رہا ہوں کہ جیسے میرا وجود ایک مضبوط پہاڑ کے طریقے سے تھا کہ جسے آندھیاں اور طوفان بھی ہلا نہیں سکتے ہیں۔ میں اتنا مطمئن اور اس پر اتنا ثابت قدم تھا کہ نہیں ہل سکتا۔ وَلَا تُذِيلُهُ الْعَوَاصِفُ،
جھکڑدار ہوائیں بھی ظاہر پہاڑ کو ہلانے سے تو بھئی میری حالت ہے، چاہے کتنے مسائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی میں بھی میں نے وہ زندگی گزاری ہے کہ کسی کو میرے اندر کوئی عیب نہیں دکھائی دیا اور نہیں کسی کو میرے لیے کچھ پیٹھ پیچھے کہنے کا موقع ملا۔ وہ زندگی گزاری کہ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، عیب جو ہی نہیں کر سکتا، عیب نہیں نکال سکتا ہے، وہ زندگی گزاری ہے۔ یہ تعریف سرکار مولا کائنات اپنی فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک مسئلہ ہے تعریف کا بھی، کیا انسان کو اپنی تعریف کرنی چاہیے؟ یقیناً بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنے کو بتانا چاہیے، ورنہ آدمی جہالت میں رہ جائے گا، آدمی نہیں پہچانے گا، اور جہاں نہ پہچاننے والے ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کم سے کم کچھ تو ہمارے لیے روشنی ہوتی جس کے ذریعے سے ہم کچھ آگے بڑھتے اور جانتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہوتی ہے کچھ جگہوں پر کہ آدمی یقیناً اپنے کو پہچنوائے، بتائے۔ اب اس اعتبار سے تاریخی پس منظر میں تھوڑا بہت اختلاف اسی بنیاد پر ہو کہ کس چیز سے متعلق اور کہاں سے متعلق یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اگر واقعاً ہم یہ دیکھیں کہ ابتدائی اسلام سے بھی اگر دیکھا جائے تو ابتدائی اسلام سے جب اسلام انتہائی اجنبی تھا، غریب تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس زمانے میں بھی سرکار مولا کائنات کس طریقے سے نبی کریم کے ساتھ میں رہیں، بچپنا ہے اور بالکل سائے کے طریقے سے جو ہے سرکار نبی کریم کے ساتھ میں آپ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب اسلام کا اعلان کر چکے ہیں اور 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اسلام کو پہنچانے کے ساتھ جب حکم آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ آپ بالکل علی الاعلان جو ہیں آپ ایک کام شروع کر دیں، منذر عشیرتک الاقربین، اور یہ کام کو شروع کریں اپنے قریبی لوگوں سے، اس کو یوم الدار کہا جاتا ہے تاریخ میں بھی، اور دوسرا نام ہے دعوت ذو العشیرہ، اسی گھر میں اپنے گھر سے علی الاعلان بتانا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میرا یہ کام ہے، مجھے پہنچانا ہے۔ اس موقع پر بھی اگر دیکھا جائے تو کام آنے والے کون؟ علی حکم دے رہے ہیں سرکار مولا کائنات کی، علی تم لوگوں کو بلاؤ، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام انتظام کرو، اور اس تمام انتظام میں جو ہے سرکار مولا کائنات کس طریقے سے آگے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ مدعی تو بنور اللہ، کہ میں اللہ کے نور میں آگے بڑھ گیا، یعنی اس طرح سے میرے لیے یقین تھا جیسے روشنی میں کوئی چیز دیکھی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے کرنا۔ اسی لیے جب سرکار نبی کریم یہ کہتے ہیں کہ کون میری مدد کرے، کون آخر بڑھ رہا ہے، کون آخر اٹھ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا آپ جب دوسرے خاموش کوئی بول نہیں رہا ہے، آپ بول رہے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی یقین ان طرح کے الفاظ کو لیتے ہوئے تاریخی پس منظر میں اس لیے شارحین کے نزدیک جو ہے اختلاف بھی ہے کہ لگتا ہے کہ علی یہ گفتگو فرما رہے ہیں اس موقع سے متعلق جب اسلام ابھی اجنبی تھا، غریب تھا، نہیں پہچانا جا رہا تھا، دنیا تھا، لیکن اس دور میں بھی کس طرح، اور جب اس پر آفتیں آئیں اور اتنی آفتیں آئیں کہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ نبی آپ اب مکہ چھوڑ دیجئے، چلے جائیں، تو اس وقت بھی کون تھا آگے بڑھا؟ لیلۃ المبیت کس کو نہیں معلوم، شب ہجرت تاریخ میں کس کو نہیں معلوم، اپنی جگہ پر کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ علی ہیں جو عابد شب زندہ دار تھے، وہ نبی کے حکم پر آپ رسول کے بستر پر سو جاتے ہیں، نبی کے بستر پر سو جاتے ہیں، اور یہ حکم مل چکا ہے کہ کل اور خواتین کو لے کر کے تمہیں مکے کی طرف آ جانا۔ چونکہ جتنے لوگوں نے نبی کریم کو امانتیں دی تھیں، ان امانتوں کو واپس بھی کرنا تھا اور نبی کریم کو تنہا نکلنا تھا۔ اقدام کس نے کیا اس جگہ پر؟ یہ علی ہیں۔ لہذا مفسرین شارحین نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کہ یہ اسی ابتدا سے متعلق یہ خطبہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے، جتنی بھی بڑی چھوٹی جنگیں آ گئی ہیں، ان جنگوں میں اگر اعتبار پیدا ہوتا تھا علی کے وجود سے، کامیابیاں ہوتی تھیں علی کے وجود سے، چاہے وہ بڑی سے بڑی جنگ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی جنگ ہو، اس میں سرکار مولا کائنات کا وجود دوسروں کے لیے بھی اعتبار اطمینان ہو جاتا تھا۔ لہذا اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سید رضی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ آپ نے جنگ نہروان کے بعد اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، اور یقین ہمیں تسلیم ہی کرنا، سید رضی علیہ الرحمہ طے کرتے ہیں کہ جنگ نہروان سے متعلق تو جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو زمانے میں مخالف ہوئے ہیں،
تو آخری حصوں سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ان کے اعتراضات بھی تھے، ان اعتراضات کی بنیاد پر گویا امام نے جو گفتگو کی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں انسان کو دو طرح کی زندگی دکھائی دے رہی ہو. وہ دو طرح کی زندگی کو دیکھ کر کے بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے ہے، سوچنا چاہیے کہ دو طرح کی زندگی دکھائی دے رہی ہے. نبی کریم کی زندگی میں بھی دیکھیں، آپ نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری، یہاں بھی مظالم ہوتے رہے ہیں لیکن کبھی جنگ کا اقدام نہیں کیا ہے. وہ تھا سارے مظالم جو آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ 10 سال میں کتنے مظالم آپ کے اوپر ہوئے؟ کیا مکے میں آپ کے ساتھی پیدا نہیں ہو گئے تھے مگر آپ نے اقدام نہیں کیا جنگ کا. اور وہی جو ہے جب آپ مدینے آ جاتے ہیں تو مدینے میں آ جانے کے بعد جو ہے وہیں سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کہیں کہ زندگی کا فرق ہے، وہاں ایسے تھے اور یہاں ایسے ہو گئے ہیں. زندگی کا فرق جو ہے رضا الہی کے ساتھ، یہ فرق نہیں ہے، یہ اسوہ ہے، یہ سیرت ہے حالات کی بنیاد پر کہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں. تو جو اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے رضا الہی کو اور حکم پیغمبر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے والا کیوں خاموش ہو گیا، کس طرح سے خاموشی کے ساتھ زندگی میں نے گزاری. اس میں سرکار مولا کائنات نے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو اور ان کے احکام کو بھی بیان کیا کہ میں نے جو سب سے پہلے تصدیق اور تائید کرنے والا تھا، میں کیسے ان کی طرف غلط نسبت دے سکتا ہوں. میں نے انہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے. تو جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کہنے فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشْلُوا، جب لوگ سست پڑ چکے تھے تو اس وقت اقدام میں نے کیا ہے. اور اس وقت جو ہے میں نے اپنے کو نمایاں کیا حق کی راہ میں، جب لوگ اپنے کو چھپا رہے تھے، اپنا سر نیچا کیے ہوئے تھے. میں اس وقت بولا ہوں جب لوگ خاموش ہو چکے تھے. میں یقین کی روشنی میں اللہ کے نور میں آگے بڑھ گیا جب لوگ ٹھہر گئے تھے. اور جب آگے بڑھا ہوں تو میں چیختا چلاتا نہیں بڑھا ہوں، دھیمی آواز کے ساتھ، لیکن میں اپنے ہمت بلند، کام بلند، اور اس بلندی کے ساتھ میں آگے بڑھا، اڑتا گیا. فطر تو میں اڑا گویا کیا. اور پھر سب چیزوں کو پا لینے کے بعد ایسا، اور ان ساری باتوں پر ایسا ثابت قدم رہا کہ جیسے ایک پہاڑ، اور اس کو کسی طرح کی آندھیاں اور طوفان جو ہلا نہیں سکتی ہیں. مجھے بھی کوئی حالات مجھ میں تغیر پیدا نہ کر سکے ہیں. یہ پہلا حصہ. اور دوسرے حصے میں سرکار مولا کائنات، بلکہ میں یہی کہہ بھی سکتا ہوں کہ یقیناً سرکار مولا کائنات کا وجود اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ان ساری زندگی میں بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ واقعاً ایسی زندگی گزاری سرکار مولا کائنات نے کہ دوسرے خلیفہ تھے، مگر خلیفہ ہونے کے باوجود بھی یہ مشہور ترین قول لکھا ہے دوسرے خلیفہ کا کہ اللہم لا تبقنی لمعدلۃ لیس لہا ابو الحسن، کسی ایسے مسئلے کے لیے مجھے باقی نہ رکھنا پروردگارا کہ اس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہوں. گویا کہ وہ حلال مشکلات تھے نبی کے دور میں بھی اور نبی کے بعد بھی. وہ زندگی گزاری ہے، کہتے ہیں وہ زندگی گزاری ہے میرے مولا نے کہ کسی کو میرے اندر عیب نکالنے کا کوئی موقع اور محل نہیں مل سکا. کہ اللہم لا تبقنی، پروردگار مجھے اس وقت کے لیے باقی ہی نہ رکھنا ان حالات کے لیے اور ان مشکلات کے لیے کہ لیس لہا ابو الحسن، جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہوں. تو گویا وجود اتنا پاک و پاکیزہ کہ ہر آدمی ان کے وجود کو سمجھتا ہے کہ انہی کے وجود سے مدد ملنے والی ہے. دوسرے حصے میں امام فرماتے ہیں کہ الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق لہ والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جسے لوگوں نے ذلیل کر دیا ہے، ذلیل سمجھتے ہیں، میرے نزدیک عزیز ہے جب تک کہ اس کا حق چھین کر کے لوگ اسے ذلیل کر رہے ہیں، جب تک میں اس کے حق کو لے کر کے اس تک پہنچا نہ دوں. والقوی عندی ضعیف، اور طاقتور میرے نزدیک بے انتہا کمزور ہے جب تک میں حق کو اس سے لے کر کے جس سے اس نے لیا وہاں تک پہنچا نہ دوں. میرے نزدیک وہ ضعیف ہی رہے گا، کمزور رہے گا.
جب تک اس سے حق کو لے نہیں لیا جائے، اور جسے ذلیل سمجھا جاتا ہے میرے نزدیک عزیز ہے جب تک اس کو ہم حق پہنچا نہ دیں، اور وہ حق پر وہ باقی نہ رہے، حق پر باقی رہے گا، عزیز رہے گا۔ توجہ چاہوں گا اس بات پر، میں سب سے پہلے نبی کریم کے اس قول کو، پھر ایک دعا کا حصہ بھی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں سے ایک ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لن تقدس امت لا یؤخذ للضعیف فیہا حق، وہ پاک و پاکیزہ قوم ہو ہی نہیں سکتی، امت نہیں ہو سکتی جس میں اس ضعیف کے حق کو لے کے اسے دیا نہ جائے، قوی سے حق کو لے کر کے ضعیف کو دیا نہ جائے، وہ امت اور وہ قوم اور ملت باعزت نہیں ہو سکتے، مقدس اور طاہر ہے۔ گویا کہ نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ جنہیں اپنے امت، میرے امت ہونے پہ فخر ہے، اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس امت میں کسی کو کمزور کر دیا گیا اور کوئی قوی انسان اس کے حق کو لے کر کے اسے ذلیل کر رہا ہے، تو جب تک اس قوی سے اس کے حق کو لے کر کے، اس کے چھینے ہوئے حق کو لے کر کے اس ضعیف تک پہنچا نہ دیا جائے، پاک و پاکیزہ اور اچھی امت کہے جانے کے مستحق نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے، اور جو بھی اپنے کو امت محمدی ہونے پر اپنے اندر فخر کا احساس کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، اگر وہاں اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے کہ جہاں حق لے کر کے کمزور کر دیا جائے، اور حق ہی کو لے کر کے جو لینے والا اپنے کو بڑا قوی اور طاقتور اور سمجھے، اور وہاں لوگ آواز نہ بلند کر رہے ہیں، انہیں امت محمدی کہے جانے کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے کو کہے کہ امت محمدی بے انتہا پاک و پاکیزہ امت کا نام ہے، اور جہاں ایسا ہوگا وہ پاک و پاکیزہ امت نہیں رہ سکتی ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی جان بچائے ہوئے خاموش رہتا ہے، جہاں سماج اور معاشرے کے اکثریت جو ہے، جہاں سماج اور معاشرے کی اکثریت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ایک ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کئی عنوان سے میں بات کر سکتا ہوں، اس کو سرکار حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو ان کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو سمجھ ظالم جن کو کہا گیا ہے، قاتل کو بھی ظالم کہا گیا، اور ساکت کو بھی، جو خاموش رہ جائے ظلم کو سننے لینے کے بعد، وہ بھی ظالم ہی ہے، وہ ظالمین میں آ جاتا ہے۔ اور اس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی 91 آیت ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے حبیب ذرا سا ان لوگوں سے پوچھے کہ وہ ما قبل کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہیں، لما تقتلون انبیاء اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے۔ اب ذرا بتائیں کہ نبی کے دور میں کس نے، جن سے پوچھ رہا ہوں ان لوگوں، وہ لوگ تو قاتل نہیں ہیں، لیکن نبی سے ہی کہا ان سے پوچھو کہ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے، تو عملاً تو انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، عملاً چونکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، مگر سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، اور ان کا جواب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ کس عنوان سے ہمیں قاتل کہا جا رہا ہے۔ اگر کہیں کسی وقت جو ہے ظلم ہوا ہو اور کسی نے ظلم کو کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا اور وہ مظلوم ہے، اور اس کے باوجود بھی آدمی ظالم کو ظالم نہ کہیں تو خود بھی ظالم ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یزید نے ظلم کیا ہے، آج اگر کوئی یزید کو ظالم نہیں کہہ رہا تو وہ خود بھی ظالم ہے، وہ خود ظلم کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے ہم کو یہ نمونہ دیا ہے کہ حبیب میرے حبیب ان سے پوچھیں، یہودی آئے تھے سے پوچھیں تم نے قتل کیوں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان سے پہلے یہودی دور میں، جب یہودی حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آئیں یا اس سے پہلے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، 500 ساڑھے 500 سال پہلے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جناب نبی کریم کے درمیان جو 550 سال کا زمانہ، جناب موسیٰ سے لے کر اور زیادہ، اس سے پہلے کسی نے قتل کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ فلاں قاتل ہے، اور ہم اسے قاتل نہ کہیں، اسے غلط نہ کہیں، ہمارا بھی شمار قاتل میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سچ بات کہنا چاہیے، خاموش نہیں خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم ظالمین اور قاتلوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ لم تقدس امت، وہ قوم اور وہ امت جو ہے پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ کمزور کا حق شہزور سے نہ لے لے، قوی سے کمزور کا حق لے کر کے اسے پہنچائے نہ۔ ہم جہاں، ورنہ اس کا برے اثرات بھی ہوں گے، قیامت میں تو ہونے والا ہے ہی کہ ہمارا شمار ظالمین میں ہوگا، اور یہاں بھی
اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ پھر ایسا حاکم ہمارے سر پر آ جائے گا کہ ہم دعا بھی کریں گے کہ اس کی تباہی کی تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ہم ماضی سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا، خاموشی اختیار کرنے کی بنیاد پر یقینی طور پر برائیاں پھیل جاتی ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ذلیل نہیں ہے جس کے حق کو لے لیا گیا، وہ عزیز ہے اور میں اسے صاحب عزت سمجھوں گا، اس وقت تک اس کو عزت دوں گا جب تک اس کا حق لے کر کے نہ دے دوں. حق مل جانے کے بعد وہ بھی حق وغیرہ کو سمجھتا رہے، وہ بھی کسی پر ظلم نہ کرے تو یقیناً صاحب عزت ہے، ورنہ مل جانے کے بعد وہ خود بھی ظالم ہو جائے تو یقیناً صاحب عزت نہیں ہوگا. ہر پنجشنبے کو پڑھی جانے والی دعا جو سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام کی، آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں ہر شب جمعہ پڑھ جانے دعا میں اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں مولا اس دعا میں کہ ضعیف ہمیشہ ظلم کرتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے والا ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے مولا نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوی کو ضعیف سمجھتا ہوں جس نے کسی کا حق لے لیا ہے اپنے قوت اور طاقت کی بنیاد. تو وہ قوت اور طاقت نہیں، وہ کمزور ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے. یعنی جس کو یہ اعتبار ہوتا ہے کہ میری قدرت سے یہ باہر نہیں نکل سکتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور وہ اس کی قدرت کی بنیاد پر دوسرا کوئی ایسا کام کرے گا بھی نہیں. اللہ اسی لیے جو ہے، چونکہ پنجشنبہ کی پڑھی جانے والی دعا میں اصل میں یہیں سے شروع کیا ہے کہ پروردگارہ تو قوی ہے، تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم تو وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں مگر تو فوراً سزا نہیں دیتا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں تو فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے تو کمزور نہیں. جو کمزور ہوتا ہے وہ فوراً مواخذہ کرنے لگتا ہے، وہ فوراً سزا دینے لگتا ہے. معبود تو کمزور نہیں، تو انتظار کرتا ہے کہ میرے ہی بندہ ہے، آج نہیں کل میری طرف پلٹ کے آئے. جب اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری چیزیں میرے ہی ہاتھ میں، میری طرف پلٹ کر کے آئے گا. لہٰذا تو فوراً سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے کہ وہ سمجھے، وہ جانے. جس کی قدرت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یقیناً کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. وہ موقع دیتا ہے کہ سمجھ لے، مجھے پہچان لے، مجھے جان لے، وہ خود ہی توبہ کرنے کے لیے آ جائے گا. جو کمزور ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ بدلہ لینے پہ اتر جاتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ شخص باعزت ہے جس کے حق کو لے لیا گیا ہے اور میں اس کے حق کو دلاؤں گا، اور وہ ضعیف اور کمزور ہے جس نے حق کو چھین لیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رضینا عن اللہ قضاءہ، جو اس کے فیصلے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں. یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہر ایک کے لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے کو مانتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، مانتا ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، مانتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، اور جانتا ہے کہ یقیناً ایک مالک و خالق ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں جانے والا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، تو اس کے جو بھی فیصلے اس پر راضی ہوں، اس پر راضی ہو. رضا کہ انسان کے اندر اور اس کے ذہن میں کسی طرح کا کہ کیفیت بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اگر کیوں اور کیسے کو سوچ رہا ہے تو اپنے بارے میں سوچے کہ یقیناً میں نے کوئی غلطی کی جس کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، میں نے کوئی ایسا کیا. وہ خالق عادل ہے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ہم کسی مسائل مشکلات سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارے بما کسبت ایدیکم، ہمارے ہی کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، ہم نے جو کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ ظلم نہیں کرتا. رضینا عن اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے. تھوڑا بہت اگر ہمیں مالی پریشانی آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جو حالات بدل جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ شناس ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. معبود ہے پروردگارہ، اور میرا پروردگار ہے، وہ اپنے بندوں کے حق میں ہم سے جتنا چاہا ہے ہم اتنا کریں. وہ تو ہم کچھ نہیں بھی کرتے تب بھی اپنی
حق کو پورا کر رہا ہمارا اس کے اوپر کوئی حق ہی نہیں، اس کا تو سارا احسان ہی احسان ہے، ہماری سانس سارے اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے، اس کا رحم اور کرم ہے، ورنہ ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ جو بھی حق ہے اس کا ہمارے اوپر، ہم کسی حق کو ادا نہیں کرتے، تھوڑے بہت کو حق ادا کر لیا، سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا بدل یقیناً سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ برا ہوتا ہے ہمارا سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وسلمنا للہ امرہ، اور اس کا جو بھی امر جو بھی حکم ہو اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ ہم مسلم اسی لیے ہیں کہ اس کا جو حکم ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، جو اس کا حکم آ جائے، جہاں جیسا اس کا حکم آ جاتا ہے، جس طرح کا حکم آتا ہے ہم سر تسلیم۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کی طرف اگر متوجہ ہوں، غور کریں تو ہم کہاں جو ہیں ان باتوں کو انجام دیتے ہیں، کس طرح سے انجام دیتے ہیں، نہیں ہم تو پریشان، خود اپنے پریشان ہوتے ہیں کہ گویا ہمارے اوپر نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے پریشان ہوتا نہیں۔ اللہ کے امر پر اور حکم پر راضی رہنا، میں امر اور حکم ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ میں نے تم کو دیا ہے، اس میں سے کچھ دو، معین کر کے کہا کہ کچھ دو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے پسینہ بہایا اور ہم اسے دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، نہیں، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، اس کے سر تسلیم خم کر لینا، بلا رہا ہے عبادت کی طرف دوڑ کے جانا۔ سال میں کوئی ایک مرتبہ عبادت واجب کر رہا تھا، ہم کو موقع نہیں نکالنا چاہیے کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال حج کو جائیں گے، ہم نے گویا اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اپنی مرضی کے سامنے اور اپنی سہولت کے سامنے جو ہے ہم سر تسلیم، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نہ کب سے ان کے اوپر حج واجب ہوگا، اللہ بلا رہا ہے، مگر جو ہے بہانہ اگر بلاوا نہیں ہے موجود، آپ اقدام تو کریں، محنت تو کریں، تھوڑا سا چاہیں تو وہ کہتا ہے اس نے، بلکہ اور تھوڑا سا موضوع الگ نہ ہو جائے، صرف اتنی بات کریں کہ حج کی کہا کہ جو حج کے لیے آتا ہے جو ہی نہیں بلایا ہے، تم پر ہو گیا ہے واجب، لہٰذا کہہ رہا ہے کہ آتا ہے تو اس کے ہم فقر اس سے دور ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ ہو جائے گا تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ بہرحال اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر لینا ہوتا ہے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے گویا ہمیں نصیحت دے رہے ہیں سرکار مولا کائنات کہ اللہ کے ماننے والے کو ایسا ہونا چاہیے، جو اس کی طرف سے جو کچھ بھی فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور جو اس کا حکم ہو اس کے سامنے سر تسلیم کو ہمیں خم کر لینا چاہیے۔ ایک خالق و مخلوق، عابد و معبود کے درمیان ہمیں حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا تو اس کے اوپر کوئی حق نہیں، لیکن اس کا میرے اوپر کیا کیا حق ہے، میں اس کو کتنا ادا کر رہا ہوں جانیے۔ تیسرے حصے میں سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، اطرانی اکذب علی رسول اللہ واللہ لأنا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علیہ فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی وَإِذِ الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي۔ آپ نے اللہ کے نبی کے بعد جو طریقہ زندگی کا اپنی ذات سے متعلق، ذات تو ہے ہی نہیں اپنی، دین اور مذہب اور اللہ کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے، مثلا شارحین نے کہا ہے کہ سرکار نبی کریم نے اپنی زندگی میں آپ کو مولا بنا دیا، کہا میرے بعد علی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علی کو ولایت نہیں ملتی، یعنی خلافت نہیں ملتی ہے، تو خاموشی اختیار کی۔ کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیوں نہیں ایسا کیا؟ اسی چیز کی طرف اشارہ جو ہے فرما رہے ہیں سرکار مولا کائنات کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں نبی کریم کی طرف جھوٹی نسبت دے سکتا ہوں زبان یا عمل سے، جبکہ میں ہی سب سے پہلی وہ ذات ہوں جس نے ان کی تصدیق کی ہے؟ مجھ سے پہلے کون کی تصدیق کرنے والا تھا؟ کیا میں ان کی طرف جھوٹی نسبت سوچ سکتے ہو؟ میں نے فنظرت فی امری، میں نے اپنے معاملات میں غور کیا، فإن طاعتی قد سبقت، میری اطاعت پہلے تھی، یعنی بتائیں نبی کریم نے مجھ سے کہا تھا، مجھے حکم دیا تھا کہ میرے بعد ایسے حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات میں تمہیں ایسا کرنا ہوگا، لہذا میں اس کی
بنیاد پر ایسا کر رہا ہوں. جیسے مثلا اس حدیث کو پڑھ دوں کہ قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد علی عہدن. نبی کریم نے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی زندگی مجھ سے ایک عہد لیا تھا. عہد علی عہدن، ایک عہد لیا تھا. فقال، اور عہد لیتے ہوئے یہ کہا تھا یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی، میرے امت کی سرپرستی تمہارے ذمے ہے. فَإِنْ وَلُّوكَ، اگر وہ لوگ اس سرپرستی کو قبول کر لیں اور تمہیں والی بنا دیں، فی عافیتن، عافیت بغیر کسی نزاع کے بنا لیں، وَأَجْمَعُوا عَلَيْكَ، اور تم پر اجتماع کر لیں ہدایت اور خوشی کے ساتھ ساتھ، فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، تو تم ان کی ولایت کو قبول کر لو، ان کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لو. وَإِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ، اور اگر تمہارے بارے میں اختلاف کر لیں، فَدَعَهُمْ، چھوڑ دو انہیں، وَمَا هُمْ فِيهِ، اور ان سے متعلق جو کچھ ان کے حوالے کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا، پروردگار عالم تمہارے لیے ایک راستہ نکالے گا. یہ بتایا کہ نبی نے مجھ سے یہ معاہدہ لیا تھا، اس لیے مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی، اس لیے میں خاموش رہا ہوں، اس لیے یہ میرا طریقہ کار رہا ہے کہ بیعتیں ہو گئیں، بیعت کر لی گئی اور میں جو ہوں خاموشی اختیار کی. اگرچہ سوچنے والا کہے گا کہ صاحب ذوالفقار ہیں، ابھی عمر ہی کیا ہے، صاحب ذوالفقار ذات نے ایسا کیوں کیا، کون سی قوت کم ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو کیا یہ سوچ سمجھ رہا ہے کہ میں نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ رسول کی تکذیب کر رہا ہوں، جو آپ نے ولایت میرے حوالے کی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیا ہے اور نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نہیں مانتا اور نہیں رسول کے حکم پر عمل کروں گا. نہیں، ایسا نہیں. نعوذ باللہ، جس نے سب سے پہلے رسول کی تائید و تصدیق کی ہو وہ کیسے رسول کی طرف جو جھوٹی نسبت دے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. نبی کریم نے خود اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں مجھ سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا، جس کی بنیاد پر میرے زندگی یہ رہی. آپ فرماتے ہیں کہ واللہ لأنا اول من صدقو، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول کی تصدیق کی تھی. فلا اکون اول من کذب علی، ہو ہی نہیں، ممکن ہی سکتا جس نے پہلے تصدیق کو وہی سب سے پہلا نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ جھوٹی نسبت دینے والا ہو. فنظرت فی امری، میں نے خود معاملات پر غور و فکر کیا. فاذا طاعتی قد سبقت، میں نے طے کیا کہ جو رسول نے کہا ہے مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. پہلے کہا جا چکا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں گے تو تمہیں خاموشی. قد سبقت بیعتی ببیعتی، میری اس بیعت پر جو بعد میں اس بیعت سے پہلے اطاعت، یقیناً تیسری خلافت کے بعد کس طریقے سے لوگ بیعت کے لیے جمع ہوئے، کتنی جمع ہوئے، کہیں اس سے پہلے میرے اوپر وہ اطاعت واجب تھی جو رسول نے مجھ سے معاہدہ لے. اذ المیثاق فی عنق لغیری، دوسروں کے لیے میں نے یہ عہد کر لیا تھا، یہ عہد کو قبول کر لیا تھا کہ اگر وہ آتے ہیں اور مجھے بناتے ہیں تو ٹھیک، ان امور کو میں اپنے ہاتھ میں لیے لیتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً نبی کے بتائے ہوئے قول پر عمل کیا، اس کے عہد پر ہم نے عمل کیا کہ مجھے خاموشی اختیار کر لینی ہو. چند جملے اس میں کہے جانے کے لائق ہیں، ضرور کہا جانا چاہیے ہے کہ اس میں جو جملہ امام نے فرمایا کہ فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بِبَيْعَتِي، بعض لوگوں نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ میں نے جو بیعت کر لی خلافت کی، میں نے جو بیعت کر لی تو اس بیعت پر طاعت مقدم تھی، یعنی چونکہ رسول نے کہا تھا میں خاموش رہا اور خاموشی کی بنیاد پر میں نے بیعت کر لی. یقیناً وہ ایک تاریخی گفتگو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کہی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور ہے تاریخ میں. کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے وہ تاریخی اعتبار سے تجزیہ اور تحلیل کی ضرورت ہے. میں چونکہ تاریخ سے نہیں پیش کر رہا ہوں، ہمارے یہاں مسلم ہے، مسلمات میں سے ہے
کہ خاموشی اختیار کر لینے کا نام جو ہے بیعت کرنا نہیں ہوتا، یا زبردستی کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھوا لینے کا نام بھی بیعت نہیں ہوتا ہے۔ مگر ہے تاریخ میں کہ سرکار مولائے کائنات نے صرف اتنے دنوں تک کے لیے جتنے دنوں تک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہیں بیعت نہیں کی، اور ان کی شہادت کے بعد آپ نے بیعت کر لی۔ تاریخ میں پایا جاتا ہے موجود۔ کتنا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، یا کتنا غلط ہے اور کیوں غلط ہے، یہ تجزیہ کا کہ کون نقل کرنے والا ہے، کس مورخ نے لکھا ہے، حالات کی بنیاد پہ کہا، تو اس طرح کے بیان کرنے والا، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے تجزیہ پیش کیا ہے کہ نہیں، اس کا بیعت تعلق نہیں ہے۔ شارح نہج البلاغہ میثم بحرانی نے نہیں، وہاں بیعت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بیعت اگر کہی جائے تو یہ بیعت کا بھی تعلق وہ ہے کہ جب تیسری خلافت کے بعد لوگ بیعت کرنے آئے، تو اس سے پہلے تک جو خاموشی تھی وہ ہماری خاموشی اس عہد کی بنیاد پر تھی، جس عہد کو سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ہی میں لے لی تھی کہ اگر لوگ اختلاف کریں تو خاموشی اختیار کر لینا، میں خاموش رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔